اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ آنیسٹلی اسپیکنگ، جن لوگوں کو توفیق ملتی ہے یا تو وہ دین کو پڑھ کے پڑھا سکتے ہیں، اور یا آپ لوگ بھی، you all are very lucky guys. MashaAllah, you have clicked this video and not that video جس میں میوزک ہے، and you have clicked this video not that filth جو کہ انٹرنیٹ میں موجود ہے۔ بے شک انٹرنیٹ میں بلینز میں ویوز آتے ہیں ایسے فلتھ، ایسے گندی ویڈیوز پہ، بس سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے اور آپ لوگوں نے یہ ویڈیو یعنی دین کی سلیکٹ کیا ہے اپنے۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے بارے میں۔ نماز کیسے ہمیں دن رات میں 5 وقت کی نماز ملی، تو نماز کب آئی، کب فرض ہوئی؟ نماز معراج کی رات کو فرض ہوئی۔ شب معراج کی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز تحفے میں ملی۔ نماز کی نہ کاؤنٹنگ کی جائے گی۔ اگر 70 سال کی عمر ہے اور 10 سال میں نماز فرض ہوئی تو نماز باقی کے 60 سال کی آپ کے حساب و کتاب ہوں گے۔ 60 سال میں 365 دن اور 5 وقت پوری ہے یا نہیں، اور نہیں ہے تو باقی کی نمازیں کہاں ہیں؟ کچھ ہو جائے زندگی میں، نماز کو زندگی کا اصول بنا لیں، پھر اپنی زندگی کی تبدیلیوں کو محسوس کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اول ما یحسب بہ العبد من عملہ الصلاۃ ان صلحت فقد افلح وانجا وان فسدت فقد خاب وخسر۔ انسان سے سب سے پہلے سوال جو کیا جائے گا اس کے اعمال کے بارے میں، وہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ صلاۃ، اس کی نماز کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو ایک رات ان کے گھر کی چھت پھٹی، جبرائیل علیہ السلام اترے۔ انہوں نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو پھاڑ کر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایمان کی حکمت سے بھری ہوئے سونے کی ایک تشت یعنی پلیٹ لائی اور اسے ان کے سینے میں کو ڈال دیا، بعد میں سینہ بند کر دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمان کی طرف چل پڑے۔ جب وہ دنیاوی آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروگا یعنی وہاں کے پہرے دار کو کہا، دروازہ کھولو۔ اس پہرے دار نے سوال کیا، کون ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جبرائیل علیہ السلام۔ پھر اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ انہیں دعوت دی گئی ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ اس نے جب دروازہ کھول دیا تو جبرائیل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی آسمان پر چڑھے۔ وہاں انہوں نے ایک آدمی کو بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ بہت کراؤڈ تھی۔ جب وہ آدمی اپنی رائٹ سائڈ پہ دیکھتا تو بہت ہنستا، اور جب لیفٹ سائڈ پہ دیکھتا تو رونے لگتا۔ جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا کہ نیک پیغمبر، اچھے بیٹے، تمہارا آنا مبارک ہو۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ آدمی کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، اور ان کے دائیں بائیں بہت بھیڑ ہے جو ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اس لیے دائیں طرف نظر کر کے ہنس دیتے ہیں اور بائیں طرف رو دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوسرے آسمان کی طرف چڑھے، اور اس کے داروغہ، اس کے پہرے دار نے بھی وہی سوال و جواب کیا اور دروازہ کھول دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے
تو انہوں نے بھی فرمایا کہ نیک پیغمبر اور اچھے بھائی خوش آمدید۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے بھی یہی کہا، اے نیک نبی، اچھے بیٹے، تمہارا آنا مبارک ہو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کے بارے میں بتایا۔ ابن عباس رضی اور ابو حوا انصاری رضی سے بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جب وہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اوپر پہنچے تو وہاں ایک ایسی اونچی ہموار کوئی پلین سطح جگہ پر پہنچ گئے جہاں پہ فرشتوں کے کلموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات میں انہیں 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ یہ حکم لے کر واپس آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنی رب کی طرف لوٹ جاؤ کیونکہ آپ کی امت ان نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نمازیں معاف کرنے کے لیے واپس چلے گئے اور نماز معاف کروا کے وہ پھر واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں معاف کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس دوبارہ جاؤ، آپ کی امت ان کو بھی نہیں ادا کر سکتی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹے اور پھر کچھ نمازیں معاف کر دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ پھر اپنے رب کے پاس واپس جاؤ کیونکہ آپ کی امت اس نماز کا بھی بوجھ اٹھا نہیں پائے گی۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ایسا کئی بار ہوا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نمازیں 5 ہیں جس کا در حقیقت ثواب 50 نمازوں کا ہوگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس اور کم کرنے کے لیے لوٹ جاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب مجھے اپنے مالک کے سے شرم آتی ہے، میری امت ان 5 نمازوں کو ادا کر لے گی۔ پھر وہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گئے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا، جن کی حقیقت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا۔ پھر وہ جنت میں داخل کیے گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کی جگمگاتی لڑیاں ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ امت کی برگزیدہ لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے جاگنے کی حالت میں بدن اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی، اور قرآنی قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس لیے جو 5 نمازیں فرض کی گئی تھیں ان کو ادا کرنے کے 50 کے ثواب لکھا جائے گا۔ اور آج ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ ہم اس 5 وقت کا نماز کو بھی ادا کر سکیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہو، اللہ تعالیٰ تمہاری بات سنے، سو اسٹینڈ اپ فار صلاح، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ نماز کسی صورت معاف نہیں۔ صلاح is a gift from Allah. Don't treat it as a burden.